یوم دفاع وطن سے عہد وفا کا دن، قربانی بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان، وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریا راوی، ستلج اور چناب میں آبی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ آبی ریلا جلد ہیڈ پنجن سے گزرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ شہباز شریف کی نادرہ میں غیر رجسٹرڈ سیلاب متاثرین کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ پانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان پر انڈوں سے حملہ۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈوں سے حملہ کیا۔ پولیس نے حملہ آور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کے واقعے کی سخت مذمت۔ تحریک انصاف کی خاتون وکیل کی 11 نامزد اور نامعلوم افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ موقف اختیار کیا گیا کہ حملہ آوروں میں 2 خواتین اور 8 افراد شامل ہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی بھی شدید مذمت۔ کہا کہ عمل شرمناک، گھٹیا پن اور بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں۔ نواز شریف پر جوتا اچھالنا اور خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا بھی اسی فاشسٹ سوچ کا حصہ تھا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی بھی علیمہ خان پر حملے کی مذمت۔ اپنے ایک بیان میں کہا کہ انڈا پھینکنے سے علیمہ خان کی حیثیت میں کوئی کمی ہوئی، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں۔ کسی خاتون کے خلاف یہ اقدام ناقابل قبول ہے۔ ڈرامہ لگا ہوا ہے، آپ سب بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن کا علیمہ خان پر انڈے سے حملے کا رد عمل۔ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے نام لیے بغیر کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بن رہے ہیں۔ چیزوں کا تجزیہ کریں اور حتمی نتیجے پر پہنچیں۔ مریم ریاض کا بیان شیئر کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بشرا بی بی کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ خان نے خود کو انڈا پڑوایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ خصوصی نشست میں اے پی ایس سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ایسی معلومات نشست وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وطن دشمنوں کے خلاف نوجوان پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ بارش اور سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اجلاس بارش اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ دریائے راوی، ستلج، پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات۔ کہا کہ بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیراعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجند اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ بیٹا تو نہیں واپس لا سکتی، لیکن کچھ آپ مدد بڑی مہربانی میرا صاحب۔ کھانا مل رہا ہے، پانی وانی پینے کو مل رہا ہے، صاحب کو یہ بچوں کو دودھ مل رہا ہے؟ میرا دیا جی دے دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کھانا مل رہا ہے، پانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ شہر کا فضائی جائزہ۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کو بروقت طبی امداد کی ہدایت دی۔
سیلاب متاثرین کو یقین دہانی کروائی کہ تمام نقصانات حکومت پورے کرے گی۔ عطیات کے عالمی دن پر وزیراعظم کی سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور تعاون بڑھانے کی اپیل۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 سپٹمبر تک مونسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت مغربی مدھیہ پردیش میں موجود ہے، جو مغرب اور شمال مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے راجستھان اور ملحقہ سندھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ لاہور اور قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، مشترکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ تمام متعلقہ محکمے دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف عمل۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ کشتیوں میں درجنوں خاندانوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ مال مفت دل بے رحم، پی آئی اے کی ناقص منصوبہ بندی یا بدعنوانی۔ 1018 پروازوں میں صرف 1 یا 3 مسافروں کے باوجود پروازیں چلانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ نے پی آئی اے اسلام آباد اسٹیشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ 2021 سے 2023 کی رپورٹ کے مطابق ناقص منصوبہ بندی کے باعث پی آئی اے نے اسلام آباد سے ڈومیسٹک اور بین الاقوامی اسٹیشنز پر پروازیں چلائیں۔ آڈیٹرز کی جانب سے پی آئی اے انتظامیہ کو جواب دینے کا بارہا کہا گیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر مستعفی۔ اینجلا رینر کا نئے گھر کی خریداری پر مکمل ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعتراف، کہتی ہیں غلطی پر گہرے افسوس میں مبتلا ہیں۔ ان کے استعفے سے برطانوی وزیر اعظم کو شدید سیاسی نقصان پہنچے گا اور لیبر پارٹی کی ساکھ متاثر ہوگی۔ ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا، دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں مودی، پیوٹن اور چینی صدور کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، لگتا ہے کہ دعا ہے وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزاریں۔ بھارتی فالز فلیگ کا نیا ایڈیشن، پاکستان مخالف پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب۔ آپریشن سندور میں ہزیمت کے بعد بھارتی حکومت ایک بار پھر پاکستان پر جھوٹے الزامات کا سلسلہ شروع کر چکی۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن میں جگ ہنسائی کے بعد بھارتی میڈیا پر ایک اور ڈرامہ سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا نے ایک جھوٹی اور بغیر شواہد خبر دی کہ ممبئی ٹریفک کنٹرول روم کو شہر کے مختلف مقامات پر بم نصب ہونے کی جھوٹی کالز موصول ہوئیں۔ اس جھوٹی اور من گھڑت خبر میں پاکستان پر پھر الزام عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی فورمز پر شرمندگی کے بعد بھارت کا پاکستان کو بدنام کرنے کا نیا ڈرامہ۔